السلام علیکم ناظرین، انفو اینڈ ایجوکیشن چینل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اردو ادب کی اہم شخصیات اور ان کے القابات کے حوالے سے۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج ہم بات کریں گے اردو ادب کی اہم شخصیات اور ان کے القابات کی۔ تو سب سے پہلا جو لقب آج ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے غیور جنگ، اور یہ لقب جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کو دیا گیا۔ یہ بات واضح رہے کہ ڈپٹی نذیر احمد نے اس لقب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسرا جو ایم سی کیوز ہے اس میں ہے میر کے بعد درد و علم کا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ تو میر کے بعد درد و علم کا شاعر فانی بدایونی کو کہا جاتا ہے۔ تیسرا ایم سی کیوز ہے ملک الشعراء اکبر شہ ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ ذوق کا لقب تھا۔ چوتھا ایم سی کیوز ہے سلطان جلال الدین خلجی، امیر خسرو جو ہیں ان کو سلطان کا لقب دیا گیا تھا۔ پانچواں ایم سی کیوز ہے راجستھان کا باب اردو، تو یہ ابو الفیض عثمانی آپ کو یہ لقب عطا کیا گیا تھا۔ چھٹا ایم سی کیوز ہے شاعر درد مند، تو شاعر درد مند میر تقی میر کو کہا گیا۔ اسی طرح ساتواں ایم سی کیوز ہے قنوتی شاعر۔ قنوتی کا مطلب ہوتا ہے نا امیدی کی باتیں کرنے والا، یا شاعری میں نا امیدی کے عنصر کو واضح کرنے والا، تو یہ بھی میر تقی میر کو کہا گیا ہے۔ آپ کے بارے میں ایک گمان یہ تھا کہ آپ قنوتی شاعر ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آٹھواں ایم سی کیوز ہے داخلیت کا شاعر، تو داخلیت کا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ میر کو، یعنی میر تقی میر کو ہی کہا جاتا ہے۔ داخلیت اور خارجیت یہ دو اصطلاحیں ہیں جو دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ کی ہیں۔ دبستان دلی جو ہے اس کا جو طرز اور اس کا جو انداز تھا وہ داخلیت کا تھا، قلبی واردات بیان کی جاتی تھی، اور دبستان لکھنؤ کا خارجیت کا تھا۔ تو میر تقی میر کا تعلق بھی چونکہ دبستان دلی سے تھا، تو اس وجہ سے آپ کی شاعری میں داخلیت پائی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے آپ کو داخلیت کا شاعر بھی کہا گیا۔ نوواں ایم سی کیوز ہے قلبی واردات کا شاعر، یعنی دل کی واردات کو بیان کرنے والا، دل کے معاملات کو بیان کرنے والا، یہ بھی میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ 10واں ایم سی کیوز ہے اردو کا والٹر اسکاٹ، یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ مشہور ناول نگار عبدالحلیم شرر کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ آپ نے بہت سے ناولز لکھے جس میں بنیادی جو موضوعات ہیں وہ جذباتی، رومانی اور جاسوسی قسم کے ناول عبدالحلیم شرر نے تحریر کیے ہیں۔ 11واں ایم سی کیوز ہے اردو کا ٹی ایس ایلیٹ کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ 12واں ایم سی کیوز ہے شاعر انقلاب اور شاعر فطرت کون ہے؟ تو یہ جوش ملی آبادی کو کہا جاتا ہے۔ 13واں ایم سی کیوز ہے فردوسی اسلام، یہ کون ہے؟ تو یہ حفیظ جلندری ہیں۔ 14واں ایم سی کیوز شہنشاہ ظرافت کن کو کہا جاتا ہے؟ اکبر الہ آبادی کو کہا جاتا ہے۔ 15واں ایم سی کیوز ہے رئیس المتغزلین، یہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ حسرت موہانی کو رئیس المتغزلین کا نام دیا گیا تھا۔ 16واں ایم سی کیوز ہے طوطی ہند، یہ کس کا لقب تھا؟ تو یہ امیر خسرو کا لقب تھا۔ 17واں ایم سی کیوز ہے استعاروں کا بادشاہ، یہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ نجم الدین آبرو کو کہا جاتا ہے۔ 18واں ایم سی کیوز ہے حیوان ظریف، تو یہ حیوان ظریف کا لقب جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی نے یادگار غالب میں حیوان ظریف کے لقب سے غالب کو پکارا تھا۔ 21واں ایم سی کیوز جو ہے وہ ہے غالب شکن شاعر کون ہے، یعنی غالب کا توڑ کون سا شاعر ہیں؟ تو وہ یاس یگانہ چنگیزی ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے شمس العشاق کسے کہا جاتا ہے؟ تو شمس العشاق جو ہے وہ میران جی کو کہا جاتا ہے۔ 23واں ایم سی کیوز ہے بندہ نواز گیسو دراز کا لقب کسے دیا گیا؟ تو یہ حضرت سید محمد کو عطا کیا گیا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے سادہ نثر کے موجد کون ہیں؟ تو یہ سر سید احمد خان ہیں۔
نیکسٹ ایم سی کیوز ہے جدید نظم کے بانی کون ہیں؟ تو جدید نظم کے بانی محمد حسین آزاد ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے اردو تنقید کے بانی کون ہیں؟ تو اردو تنقید کے بانی محمد حسین آزاد ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے اردو میں سوانح نگاری کے بانی کون ہیں؟ تو اردو میں سوانح نگاری کے بانی حالی ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے اردو ڈرامہ نگاری کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ تو اردو ڈرامہ نگاری کا شیکسپیئر آغا حاشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے مصور غم کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مصور فطرت کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ جوش ملی آبادی کو کہا جاتا ہے۔ شاعر انقلاب یہ بھی جوش ملی آبادی کو کہا جاتا ہے۔ جدید ناول کے بانی کون ہیں؟ تو یہ منشی پریم چند ہیں۔ اور شعور کی روح اس تکنیک کے بانی کون ہیں؟ تو اس تکنیک کے بانی سجاد ظہیر ہیں۔ آپ نے لندن کی ایک رات جو تحریر کیا تو اس سے آپ نے شعور کی روح کو ایجاد کیا اور دریافت کیا اور اس کو بیان بھی کیا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔